8 سال کی عمر میں 9 ماہ کے قلیل مدت میں جو ہے نا قرآن مجید مکمل کر لیا۔ تو دین ایک بہت ہی پیاری چیز کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز اینڈ میں ہوں طیبہ بٹ، اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ سے کرانے جا رہی ہوں جس نے 13 گھنٹوں میں مسلسل پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ تو ہم انہی سے جانتے ہیں، میرے ساتھ موجود بھی ہیں کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہوا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حافظ نعمان ہے۔ جی اچھا حافظ نعمان، مجھے یہ بتائیں یہ جو 13 گھنٹے مسلسل آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ کس طرح سے پاسبل ہوا ہے؟ کیا ذہن میں آیا؟ کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اگر اپنی بھی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 2 ہم پڑھ لیں گے پارے اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں۔ تو آپ چلے ٹھیک ہے حافظ تو ہیں، لیکن کس طرح سے یہ جذبہ کیسے آیا؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حافظ لاکھوں میں مل جائیں گے، لیکن قرآن کسی کسی کو یاد ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے 17 سال ہو گئے ہیں قرآن مجید کو تراویح میں سناتے ہوئے اور حفظ کیے ہوئے۔ 8 سال سے لے کے ابھی میری ایج 25 سال ہے، اب میرا 18واں مصلی ہے۔ تو میں ماشاءاللہ خود مدارس بھی چلا رہا ہوں جہاں پہ بچے فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو جا کے یہاں سے جب مجھے چھٹی ہوتی ہے میں 5 دن میں بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ ساری قرآن سے محبت اور لگن ہے جو والدین کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ تو کبھی 5 دن میں سنا دیا، کبھی 3 دن میں سنا دیا، کبھی 2 دن میں، 1 دن میں نے کبھی نہیں تھا سنایا۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے آج کل ایک اور جو ہے کل میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ ایک 8 گھنٹے میں جو ہے حافظ قرآن نے قرآن مکمل کر لیا۔ یہ جو مذاق ہو رہے ہیں نا قرآن مجید کے ساتھ، ان کو جو ہے نا یہ شک و شبہات تھے، اس کو میں نے دور کرنا تھا کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے۔ تو جو 13 گھنٹے میں نے قرآن مجید سنایا، اس کا تو پراپر جو ہے نا پلاننگ وغیرہ کچھ نہیں تھی کری ہوئی، بس اچانک لاک ڈاؤن تھا رمضان کے بعد، تو ذہن میں آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ پراپر ہر چیز کا ارینج کیا، پراپر اسٹوڈیو جو ہے کیمرہ مین ہر چیز کا ارینج کیا، پھر شروع کیا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم مکمل کر پائیں گے، کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھنا ایک سپارہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رات کو ہم لوگوں نے 11 بجے شروع کیا اور صبح جو ہے 12 بجے الحمدللہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا بنا متشابہ کے۔ یہ جو بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس میں جو کہہ لیں کہ ایک ریکارڈ بھی بن سکتا ہے، جو سمپلی کہہ لیں کہ 8 گھنٹے لگاتار ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھا گیا ہے، اور جسم اکڑنے کی وجہ سے نفل توڑنے پڑے، اور دوسرے جو 15 سپارے ہیں پھر وہ بیٹھ کے پڑھیں گے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا، ماشاءاللہ پورا قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں، تو دونوں بہت اپوزٹ چیزیں ہیں، تو کس طرح سے لے کے ان کو چلتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے یہ اپنا موٹو بنایا ہوا ہے کہ ایک دنیا اور دین جو ہے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے دین پڑھ لیا نا، جس نے دین پڑھ لیا اس کے لیے یہ جو دنیا اور یہ جو معاملات ہیں یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ میرے سینے میں جو ہے وہ اتار دی ہے۔ تو جو ہے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ آج کل یہ دیکھیں کہ آپ جو عالم دین حضرات ہیں، یہ جو حافظ قرآن وہ اس سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں آگے دین پڑھوں گا، لیکن میرے والد صاحب نے بولا کہ بیٹا پہلے آپ یہ چیزیں جو ہے نا دنیاوی معاملات ہیں ان چیزوں کو کلیئر کرو۔ تو الحمدللہ میرا فائنل ایئر چل رہا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ اچھا مجھے بتائیں 25 ایئرز آپ نے بتایا آپ کی ایج ہے، تو آپ نے اسٹارٹ کب کیا تھا، اور سب سے پہلے آپ نے جو قرآن پاک مکمل کیا حافظ قرآن ہونے کے ناطے وہ کس ایج میں کیا تھا؟ جی الحمدللہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا۔ میں نے 8 سال کی عمر میں 9 ماہ کے قلیل مدت میں جو ہے نا قرآن مجید مکمل کر لیا، اور اس میں جو میجر اچیومنٹس وہ یہ ہیں کہ میں نے 30واں سپارہ اور رحمانی قاعدہ کو جو ہے نا ہم 30ویں سے شروع کرتے ہیں حفظ کو، تو اس میں جو ہے 3 ماہ لگے، اور بقایا 29 سپارے ہیں ان کو جو ہے 6 ماہ لگے۔ اور اس میں ایک اور میجر اچیومنٹس یہ ہے کہ میں نے 4 دن میں حفظ مکمل کر لیا کرتا تھا، سپارے کو مکمل کر لیا کرتا تھا پاؤ سبق سنا کے۔ اور ایک اور میجر جو اچیومنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 12ویں سپارے کا پہلا آدھا الحمدللہ میں نے 1 دن میں سبق سنایا ہوا اللہ کے کرم سے۔ اچھا جب اسٹارٹ کیا، جب حفظ کرنا شروع کیا، تو کسی کی طرف سے فورس کیا گیا یا آپ کو خود سے تھا کہ نہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ یہ میرے والدین کی طرف سے تھا، کیونکہ میری فیملی میں کوئی اور حافظ قرآن نہیں ہے، تو یہ میرے والدین کی طرف سے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے حافظ قرآن دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ دنیا میں بھی وہ بزنس مین ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، تو دنیا کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا جو ہے دین کی طرف راغب ہو۔ تو جو بڑی بات ہے مجھے والدین کی طرف سے جو ہے نا عشق رسول ملا ہے، اور عشق رسول کی ہی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی ہیں۔ اچھا مجھے تھوڑا سا پہلے اب آپ تلاوت کر کے ہمیں بھی سنا دیں، پھر اس کے بعد میں مزید آپ سے
بات کرتے ہیں، مزید سوالات ہم آپ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز ہے، سن کے ہی دل کو سکون مل رہا ہے۔ اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب آپ کے آگے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانز یہ ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نوازشات، یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اعزاز سے نوازا ہے، اور آگے مزید جو ہے میں یہ اپنے پاکستان کے یہ جو اپنے جو میرے نوجوان حضرات ہیں، لڑکیاں لڑکے جو ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے ہدایت ہے، تو اس کے لیے، اور جو مدارس کے بچوں کے لیے، ان کے لیے میں آئیڈیل بننا چاہتا ہوں، اور جو آگے میرا میجر جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک، ابھی مجھے سال ایک ہو گیا ہے، میں تجوید و تکریم کے ساتھ جو ہے بڑے اساتذہ سے جو ہے پریکٹس کر رہا ہوں قرآن مجید کی، تو سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک جو ہے پورا قرآن مجید آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ بھی بلا کے جو ہے نا سن سکتا ہے، تجوید و تکریم کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اس کے لیے جو میری یہ ہے کہ مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے، اور پاکستان کا سب سے بڑا قاری، امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاری، اور جو اس میں مین چیز ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بنا متشابہ، بنا جو ہے غلطی کی انشاءاللہ میری کوشش ہے سنانے کی، باقی میرے اللہ کو جو منظور ہوا۔ اچھا ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے میرا آپ سے کہ آپ انسپائر کس سے ہیں؟ مطلب یہ ٹھیک ہے ویسے آپ پڑھتے ہیں آپ، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جو آپ جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کے انسپائر ہو گیا یار۔ 17 سال ہو گئے، اب تو 18واں بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے، تو اس دوران میں نے بڑے جو ہے نا، آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ دین کا جو ہے نا، دیندار ہی دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آگے سے جو دنیا والے ہیں وہ تو آگے دین کی طرف نہیں آ رہے، اور ہمارے جو دیندار ہیں انہوں نے ایسی کچھ حرکتیں کر رکھی ہوئی ہیں کہ وہ آگے اس دنیا والے دور ہیں، ان کی طرف دیکھ کے اور ان سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دین ایک بہت ہی پیاری چیز کا نام ہے، اس میں ہر چیز جو ہے، دین نے ہر عورت کو عزت، ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا عزت دی ہوئی ہے۔ تو صرف اس صدی کے جو ہے ایک ہی مرد کلندر ہیں جو علامہ خادم حسین ندوی صاحب، جو سرعام بولا کرتے تھے کہ میرے سے قرآن مجید کہیں پہ بھی سن لو، کیونکہ میں یہاں تک پہنچا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کن مصیبتوں کا جو ہے نا سامنا کیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ اکیلے ہی تھے، تو انہی کی طرف سے دیکھ کے مجھے یہ شوق پیدا ہوا الحمدللہ۔ اچھا یہ جو آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، اس کو اکیلے رن کر رہے ہیں یا اس میں کسی کی پارٹیسپیشن ہے؟ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیاوی دینی معاملات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، تو الحمدللہ جیسا کہ میں خود جو ہے نا اپنے علاقے کی سب سے بڑی مسجد ناروال میں جو ہے جامع مسجد نور مرکزی مسجد میں میرا 18واں مصلی ابھی ادھر جا کے سنانا ہے، تو وہاں سے لوگ تھوڑا سا انسپائر ہو جاتے ہیں، تھوڑا کہہ لیں کہ وہ آج کل میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ترلے بھی کرنے پڑ جائیں نا بچوں کو دین کی طرف لانے میں تو میں کر لیتا ہوں، اس کے صدقے سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ میری ہر بات جو ہے نا مانتے ہیں کہ ان کو صرف میرے سے ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ نماز اور قرآن پڑھتے رہا کرو، بقایا کہتے ہیں بیٹا جو چاہیے آپ کرو، تو ماشاءاللہ وہی ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہی ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے جو ہے نا لا کے بٹھایا، یہ ساری عزتیں مجھے قرآن مجید نے ہی دی ہوئی ہیں، تو میں ایسا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب ہدایت کے توفیل جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے، جو زانی اور شرابی تھے وہ عصمت کے محافظ و مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے، یہ سب قرآن کریم کی معجز نمائی تھی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی قرآن کریم کی معجز نمائی ہے۔ جب میرے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، تو اس کو ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے جو حالات جا رہے ہیں، جاہلیت ہماری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہمارے اوپر ایک عذاب ہے۔ آج کل آپ نے ایک اور بڑی بات ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا شب برات کے موقع پر سارے لوگ جو ہیں معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ تو ہمیں یہ چیز بھی سوچنی پڑے گی کہ 70 سالوں سے ہم نے جو دین نبی کے ساتھ کیا نا، اس کی معافی ہم کب مانگیں گے؟ تو ہمیں سب چیزوں سے توبہ کر کے قرآن مجید کو جو ہے سنت نبوی کو تھام لینا چاہیے۔ اس میں ہماری بقا، اس میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اچھا، آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، یہ جو آپ نے میسیج والی بات کی ہے کہ معافی مانگتے ہیں، میں اکثر ایسے میسیجز بھی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بندوں کو فارورڈ کرو یہ خوشی ملے گی، یا اتنے بندوں کو فارورڈ کرو یہ بھی باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر نہیں فارورڈ کیا تو تم بد نصیب ہو جاؤ گے، یا اس طرح کی بات ہے۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صرف یہی ہے کہ اگر دین پڑا ہوتا تو جو ہے نا بندہ ان چیزوں کو شیئر تو دور کرنے کی بجائے بندہ ان چیزوں کو اسٹیٹس پہ لگائے نا۔ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ، مجھے کافی عرصہ ہو گیا، تو میں آج تک میں نے اسٹیٹس نہیں لگایا۔ وہ چیز لگاتا ہوں جو کسی کے لیے اچھی ہو، ہر ایک کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ بھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسٹیٹس پہ نہیں چیزیں لگاتا۔ اپنے تو گناہ تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، دوسروں کے بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ سارے کے سارے ایمان کی کمزوری ہے، دین کی جو دین سے دوری ہے، جس وجہ سے ہم ایسے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھا کتنی پیاری پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت ان کی آواز ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سنتا ہی چلا جائے انسان۔ اور انہوں نے شاید ہی کوئی دوسرا کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے اتنے کم وقت میں قرآن پاک کی مکمل قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کی ہوگی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کو اس طرح سے مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوش ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔